اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ وفاق پہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے وہاں پر کسی کو خیال پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن خیال نہیں آ رہا کہ عوام کو آٹا چاہیے، عوام کو روٹی چاہیے، کیونکہ اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ پہلے یہ آوازیں دیتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو، وہاں سے آواز نہیں آئی، جس نمبر پہ یہ کالز کر رہا تھا وہ نمبر تو بدل گیا تھا، اور باقی کے لوگوں نے اگر سبق سیکھا اور انہوں نے اپنے آئینی اور قانونی رول تک اپنے آپ کو محدود کرنے کی انہوں نے ایک فیصلہ کیا، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اب وہاں سے بھی میری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ یہ ان کو پکارتا رہا، پھر ان کو پہلے پکارتا رہا مدد کے لیے، جب وہ مدد کو نہیں آئے انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس نے ان کو دھمکانا شروع کر دیا۔ کہتا ہے میر جعفر، میر صادق، اس کی پوری زندگی محسن کشی سے بھری پڑی ہے، ادھر سے شروع ہو جائیں ماجد خان سے لے کے علیم خان تک، اس نے ہر اس شخص کو ڈسا جس شخص نے اس کے اوپر احسان کیا، اور آج یہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس کے محسن تھے ان کو میر جعفر اور میر صادق کہہ کے بلا رہے ہیں۔ جب وہاں سے انکار ہوا تو یہ اب عدلیہ کو آوازیں دے رہا ہے، عدلیہ کو اپنی ناکام اور جو کیا کہتے ہیں فتنہ پرست سیاست میں عدلیہ کو گھسیٹ رہا ہے۔ کل میں نے ٹی وی میں دیکھا تو عدلیہ سے اس طرح مخاطب تھا جس طرح عدلیہ کو حکم دے رہا ہے، سپریم کورٹ کو حکم دے رہا ہے، دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ہر جگہ سے نہ ہو گئی ہے، عوام نے بھی مجھے مسترد کر دیا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہ ہو گئی، سیاسی جماعتوں نے بھی مجھے نہ کر دی، تو اب ایک عدلیہ اور سپریم کورٹ بچتے آئیں اور میری جان بچائیں اور میرا لانگ مارچ کرائیں۔ تو میں عدلیہ سے بھی بہت ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، میں عدلیہ کو ڈکٹیٹ نہ کر سکتی ہوں، نہ کروں گی، محترم ادارہ ہے، پاکستان کا ادارہ ہے، تو میں عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کی گندی اور انتشاری سیاست کا حصہ مت بنے۔ یہ عدلیہ کے چند ججز کو بھی ثاقب نثار بنانے کا ارادہ لے کے نکلا ہوا ہے۔ ثاقب نثار کا سوائے، کیونکہ ثاقب نثار صاحب نے اتنے ظالمانہ فیصلے کیے اور اتنے یک طرفہ فیصلے کیے کہ اب سوائے عمران خان کے ثاقب نثار صاحب کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تو یہ اب عدلیہ میں بھی ایک ثاقب نثار ڈھونڈ رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس نمبر کو ڈھونڈ رہا ہے جو نمبر بند ہو گیا۔ تو اپنی جو بندوق ہے نا جو تم نے تانی ہوئی ہے پاکستان کے آئین کی طرف، پاکستان کے قانون کی طرف، پاکستان کی سیاست کی طرف، پاکستان کی ترقی کی طرف، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی طرف، اس گندی بندوق کو عدلیہ کے کندھوں پہ رکھ کے چلانے کی کوشش مت کرو۔ عدلیہ کو اپنی سیاست سے دور رہنے دو، عدلیہ کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آج یہ ان کو اگر استعمال کرے گا تو کل یہ اسی عدلیہ کو گلی چوکوں چوراہوں میں گالی نکالے گا، یہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ اور پھر آپ بات سنیں، جب منہ کھولتا ہے تو غلاظت ٹپکتی ہے، کیا اس طرح کا؟ میں دوبارہ سے آج یہ بات کہتی ہوں کہ جب تک عمران خان اس سیاست میں ہے، پاکستان کو لکھ کے دیتی ہوں، جب تک اس کی گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کو روکا نہیں جاتا، پاکستان 1 انچ بھی ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ جو کہتا ہے نا ہمارا تو پرامن مارچ تھا، تو میں تو اس لیے وہاں سے بھاگ گیا، چلا گیا، کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ یہاں لڑائی ہو جائے گی، خون ہو جائے گا۔ بھئی اور کتنی لڑائی ہونی تھی؟ پورا اسلام آباد، پورا دارالخلافہ پاکستان کے وفاق کی علامت کو آپ نے آگ لگا دی، اس کے پیچھے اور کیا بچتا ہے؟ کبھی کسی نے جنگوں میں بھی درختوں کو آگ نہیں لگائی، جب درخت جلے تھے تو میرا دل جل رہا تھا۔
جب وہ گرین بیلٹس جل رہی تھی تو میرا دل جل رہا تھا. لوگوں کو کہتا تھا میں کتنے ارب درخت لگا رہا ہوں. وہ 1 ارب درخت جو تھے وہ سارے خیبر پختونخوا کے وزیروں کی پاکٹس میں چلے گئے. اور عوام کو کہتا تھا 1 ارب درخت لگا رہا ہوں. پورے اسلام آباد کے درخت جلا دیے, گرین بیلٹس جلا دی. تو وہ اسلام آباد مسلم لیگ نون کا تو نہیں ہے, وہ اسلام آباد حکومت پاکستان کا تو نہیں ہے, وہ اسلام آباد 22 کروڑ عوام کا ہے. وہ پاکستان کی, وہ اسلام آباد حکومت کا نہیں ہے, وہ اسلام آباد پاکستان کی امانت ہے. اور جب تم نے دیکھا کہ لوگ نہیں آئے, تمہیں مسترد کر دیا لوگوں نے, تو تم یہ بہانہ بنا کے نکل گئے اور بعد میں آ کے کہتے ہو کہ ایک چھوٹی سی تقریر کر کے تم دوڑ گئے اور بعد میں آ کے لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ میں نے ان کو روکا ہوا تھا کیونکہ وہاں پر آگ اور خون اور فساد ہو جانا تھا. اس سے زیادہ فساد اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد باقی کیا بچتا ہے؟ پولیس والوں کی سینوں میں تم نے کھڑے ہو کے گولیاں ماری, اس کے بعد اور کون سا فساد بچتا ہے؟ تمہارے لوگوں کے گھروں سے اسلحہ برآمد ہوا, اس کے بعد اب کون سا فساد بچتا ہے؟ پورے اسلام آباد میں تم نے آگ لگا دی, اس کے بعد اب کیا بچتا ہے؟ لیکن شاباش ہے پاکستان کے عوام کو کہ انہوں نے اس فتنے کو سب سے پہلے پہچانا. اور پھر کہتے ہیں, کل میں ان کی ایک خاتون رکن ہے, ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی, کہتے ہیں ہمارے لیے راستہ کھولے پھر دیکھیں انقلاب کیسے آتا ہے. انقلاب راستے کھلنے سے نہیں آتا, انقلاب بند راستوں کو کھول کر اپنا راستہ بنا کے آتا ہے. تو اگر یہ کہیں گے ہم نے تو انقلاب لانا تھا لیکن سامنے رانا تھا, رانا ثناء اللہ تو تھا, رانا ثناء اللہ تو تھا, رانا ثناء اللہ رہے گا انشاءاللہ. رانا ثناء اللہ اس دھرتی کا بیٹا ہے. رانا ثناء اللہ کا فرض ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو انتشار, فتنہ اور فساد سے بچائے. تو اگر سن لو نا, تیمینہ آنٹی آپ سن رہی ہیں, وہ کہہ رہے حکیم رانا ثناء اللہ. رانا ثناء اللہ آج پورے پاکستان کا ہیرو ہے. اور جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو, زیادتی کرتے ہو, ناانصافی کرتے ہو, تو فیصلے آسمان سے آتے ہیں. یہ وہی رانا ثناء اللہ تھا نا جس کو تم نے ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ ڈال کر اس کے اوپر تم نے اس کو بند کیا سلاخوں کے پیچھے. وہ یاد ہے نا کہ جان اللہ کو دینی ہے. اور آج اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو آج وہی رانا ثناء اللہ ان کے آگے پاکستان کے لیے دیوار بن کر ڈٹ کے کھڑا ہے. تو اچھا اب ایک اور بات, وہ جو میں کل نواز شریف صاحب کو کہہ رہی تھی, میں نے کہا میرے جتنے بھی ماشاءاللہ جلسے ہوئے 50 ڈگریز میں 45 ڈگریز میں دنیا جس طرح نکلی اور جس طرح انہوں نے ہماری بات سنی, ساتھ کھڑے ہوئے آ کے عوام, تو میں سب کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں. لیکن میں نے کل میاں صاحب کو ایک بات کہی, میں نے کہا کہ کراؤڈ کی طرف سے جتنا رسپانس فرا گوگی کے نام پہ آتا ہے اتنا کسی کے نام پہ نہیں آتا. اچھا اب ٹھہر جاؤ. اب فرا گوگی کو نیب نے نوٹس بھیجا کہ جواب دو, یہ لوٹ مار جو تم نے کی ہے اس کا جواب دو, اپنے ذاتی ملازموں کے ناموں پہ, اپنے کوکس کے نام پہ, اپنے نوکروں کے نام پہ. تو کل نیب نے کہا کہ فرا گوگی صاحبہ کا جواب آیا ان کے لائر کے ذریعے کہ فرا گوگی صاحبہ تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے,
اس لیے ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, تو پھر اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پہ کس نے بٹھایا تھا؟ پھر اگر وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی تو کس نے اس کو یہ اختیار دیا تھا کہ کروڑوں روپیہ رشوت لے کر وہ لوگوں کی پوسٹنگ, ٹرانسفرز اور تبدیلیاں کرائے؟ کس نے اس کو یہ حق دیا تھا کہ پنجاب کے عوام کا مال بٹور کر وہ سیدھا بنی گالا کی ٹرین پر چڑھائے جو سیدھا اہلیہ محترمہ کے پاس جاتی ہے؟ اور جو کچھ یہ کر چکے ہیں نا, وہ قوم کے سامنے انشاءاللہ ہر چیز آئے گی. وہ جو ایک روحانی یونیورسٹی بن رہی تھی, اس کے لیے زمین کہاں سے آئی؟ وہ رنگ روڈ کے پاس جو 200 کنال زمین تھی وہ کہاں سے آئی اور کس نے دی اور کیسے اس میں مال بنایا؟ کس طرح پنجاب کے اور پاکستان کے عوام کے حق پہ فرا گوگی نے ڈاکہ ڈالا اور وہ پیسہ کہاں جاتا تھا؟ سیدھا بنی گالا کے محل جاتا تھا. اس بھول میں نہ رہنا, فرا گوگی عمران خان کی اور اس کی پیرنی کی فرنٹ وومن تھی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب لوٹ مار ہو رہی تھی, جب عوام کا حق کھایا جا رہا تھا, اس وقت فرا گوگی آفس ہولڈر تھی. اب جب جواب دینا پڑا ہے تو پیچھے چھپ گئے ہیں کہ وہ آفس ہولڈر نہیں تھی. مریم نواز کون سی آفس ہولڈر تھی جس کو نیب نے پکڑا؟ کیا مریم نواز وزیر اعظم تھی؟ وزیر اعلیٰ تھی؟ وزیر تھی؟ مشیر تھی؟ کیا تھی؟ صرف اور صرف پاکستان کے لیے کھڑی تھی. مجھے میرے باپ کے سامنے یہ بند ہو گیا. پھر مائک ایک منٹ. میرا جرم کیا تھا؟ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی تھی. میں بھی کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, تو میں بھی نیب کو بڑے آرام سے یہ کہہ سکتی تھی کہ سوری نیب, میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, میں آپ کا جواب نہیں دے سکتی. لیکن میں نے ڈٹ کر نیب کے ظلم کا مقابلہ کیا. میں نے 60 دن نیب میں, 57 ڈیز میں نیب میں رہی, سالیٹری کنفائنمنٹ, 24 گھنٹے کمرے میں بند. نیب کے مظالم میں نے سہے. اڈیالہ میں 4 مہینے بند رہی جہاں میری والدہ کی وفات ہو گئی. کوٹ لکھپت میں اپنے والد کو ملنے گئی. ان دنوں میں اپنے والد کی رہائی کے لیے, کیونکہ ارشد ملک صاحب کی, وہ جو جج ارشد ملک مرحوم ہیں, ان کی گواہی سامنے آئی تھی جس سے یہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ نواز شریف بے گناہ ہے. تو میں اس کی بے گناہی کے لیے, اس کی جو کورٹ سے ان کی انصاف کے لیے میں جگہ جگہ جلسے کر رہی تھی. تو عمران خان کو تکلیف ہو گئی. میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل ملنے گئی. وہاں پر میرے والد کے سامنے انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا, اور جس مقدمے میں گرفتار کیا, جس انویسٹیگیشن کے لیے مجھے گرفتار کیا, آپ جانتے کہ 2 سال بعد آج بھی وہ مقدمہ نہیں بنا, کیونکہ بن سکتا ہی نہیں تھا. اقامہ بھی جھوٹ تھا, پاناما بھی جھوٹ تھا, سارے الزامات جھوٹ تھے. آج جو یہ کہتا ہے کہ ساری کابینہ جو ہے وہ ضمانت پہ ہے, تو وہ ساری کابینہ اس لیے ضمانت پہ کہ عمران خان تم نے جھوٹے مقدمات میں ان سب کو انتقام کے لیے اندر کرایا. اور یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف سمیت, حمزہ شہباز سمیت, نواز شریف سمیت, مریم نواز شریف سمیت, شاہد خاقان عباسی, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, جتنے بھی, مفتاح اسماعیل صاحب, سعد رفیق صاحب, حنیف عباسی صاحب, امیر مقام صاحب, سلمان رفیق صاحب, یہ سب ضمانتوں پہ ہیں. لیکن یہ ضمانتوں پہ اس لیے ہیں کہ تم نے انتقام پر مبنی جھوٹے کیس ان پر بنائے تھے. اور فخر کی بات یہ ہے کہ ان سب نے سینہ تان کر ڈٹ کر تمہارے مظالم کا مقابلہ کیا. تمہاری طرح نہیں کہ گرفتاری سے چھپ کے بنی گالا میں چھپ کے بیٹھے ہو, خیبر پختونخوا کے وسائل کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہو. میں نے سنا ہے کہ وہاں پر ٹکے اور سب کچھ چل رہا ہے, کھانا پینا چل رہا ہے, سب
تو وہ سب وہاں پر چل رہا ہے، وہ سب خیبر پختونخوا کے عوام کی امانت ہے جس کو یہ بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں.